اس میں تمام قسم کی سروسز ہوں گی. آپ نے کوئی ڈاکومنٹ بنوانا ہے, آپ کا کوئی فیملی میٹر ہے, آپ نے اپنا نکاح نامہ تیار کروانا ہے, ڈائیورس پیپر ہیں, بچوں کی وزیٹیشن ہے, بچوں کے باہر جانے کے لیے اجازت ہے, کوئی بھی آپ کا جائیداد کا کیس ہے. پاکستانیوں کو اور خاص طور پہ وہ دوست جو بیرون ملک رہتے ہیں پاکستانی, ان کو روزمرہ کی زندگی میں جو مسائل پاکستان میں درپیش ہوتے ہیں, ان تمام مسائل کو ہم حل کرنے کے لیے مشاورت اور سروسز فراہم کریں. جی, اب میں مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی شخص کے خلاف کوئی کیس ہے, کرمنل, سول, فیملی, کسی بھی قسم کا, تو ہم اس میں مشاورت دیں گے, اپنی خدمات دیں گے. مطلب اگر کوئی اوورسیز ہے اور اس نے پاکستان میں ہماری سروسز لینی تو ہم ان کو سروسز پرووائڈ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, بہن بھائی, کیسے آپ؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے, فٹ فاٹ ہوں گے, خوش باش ہوں گے. میں ہوں آپ کا بھائی جمشید بدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس آئیڈیاز ود جمشید بدر. دوستو بہن بھائیو, جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر روز ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئی پلیس کے ساتھ آپ بہن بھائیوں کے سامنے حاضر ہوتا ہوں, اور کوشش کرتا ہوں جو بھی ایپیسوڈ آپ کے لیے لے کے آ رہا ہوں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو. اور آج کی ایپیسوڈ تھوڑی منفرد ہے ان بہن بھائیوں کے لیے جو پاکستان میں رہتے ہوئے کسی پرابلم کا شکار ہیں, چاہے اگر کوئی قانونی معاملات کی بات کریں یا کسی بزنس کے حوالے سے بات کریں, تو آج کی یہ ایپیسوڈ آپ کے لیے ہے. اسے بالکل سکپ مت کیجیے گا, اس ایپیسوڈ کو پورا دیکھیے گا, سمجھے گا کہ میں جس پرسنالٹی کے ساتھ موجود ہوں وہ کہنا کیا چاہتی ہوں اور آپ کو کون کون سی سہولیات فراہم کر رہے ہیں. آج کی اس ایپیسوڈ میں آپ کے بہت سارے مسائل کا حل آپ کو ملنے والا ہے, چاہے آپ پاکستان میں رہتے ہیں, چاہے آپ پاکستان سے باہر رہتے ہیں. آج کی اس ایپیسوڈ میں آپ کو بہت سارے مسائل جن کا آپ سامنا کر رہے ہیں, انشاءاللہ آج کی اس ایپیسوڈ میں آپ کو وہ مسائل نہیں رہیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں مدر شریف بھٹی صاحب, اور بائی پروفیشن وہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں. اور آج کی اس ایپیسوڈ میں ایک ایسی فرم, ایک ایسا ادارہ, ایک ایسی کمپنی آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں جس میں بہت سارے سلیوشن یہ کمپنی آپ کو دیتی ہے. کون کون سی سروسز یہ لوگ دیتے ہیں, کس کس فیلڈ میں یہ لوگ ایکسپرٹس ہیں, یہ تو بتائیں گے مدر صاحب. مدر صاحب کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایک ہلکا سا لائک ویڈیو کو مار دیں, اور چلتے ہیں مدر صاحب کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج کس ایپیسوڈ میں آپ کے لیے کیا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مدر صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ سر. کیسے مزاج ہے؟ بہت کرم, زبردست ہے الحمدللہ. چلیں جی, اللہ پاک آپ لوگوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے. آمین آمین. میں چاہتا ہوں بہن بھائیوں کو بتائیں کہ آپ کی جو کمپنی ہے دا سلیوشنز, کن کن مسائل کا حل ہے ان کے پاس, اور کس طرح کی سروسز آپ لوگ فراہم کر رہے ہیں, نہ صرف پاکستانیوں کو بلکہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے جو اوورسیز پاکستانی ان کو بھی. جی جمشید صاحب, جیسے کہ نام سے ظاہر ہے دا سولوشنز, جی, تو ہم نے جو یہ ادارہ بنایا ہے, جو اس کا بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کو اور خاص طور پہ وہ دوست جو بیرون ملک رہتے ہیں پاکستانی, ان کو روزمرہ کی زندگی میں جو مسائل پاکستان میں درپیش ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان تمام مسائل کو ہم حل کرنے کے لیے مشاورت اور سروسز فراہم کریں. تمام مسائل میں تو مدر صاحب بہت کچھ آ جاتا ہے, کچھ پرسنل میٹر بھی آ جاتے ہیں, وہ تو ڈیفینیٹلی آپ حل نہیں کرتے ہوں گے. اس میں ایسا ہے جمشید صاحب کہ تمام مسائل سے مراد وہ تمام مسائل ہیں جن کو کرنے میں ہم کوئی بھی ان کی قانونی طور پہ مدد کر سکتے ہیں. کوئی انہیں قانونی رستہ بتا سکتے ہیں, کوئی مشاورت دے سکتے ہیں جس کے ذریعے وہ جس مسئلے کو فیس کر رہے ہیں اس کو وہ حل کر لیں. جی, اب میں مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی شخص کے خلاف کوئی کیس ہے, کرمنل, سول, فیملی, کسی بھی قسم کا, تو ہم اس میں مشاورت دیں گے, اپنی خدمات دیں گے. کوئی شخص اپنا گھر بنانا چاہتا ہے, وہ باہر ہے یا وہ ٹائم نہیں دے سکتا پاکستان میں رہتے ہوئے, یہ اس کے لیے ایک مسئلہ ہے, ہم اس مسئلے کا حل دیں گے. اچھا, بالکل. اگر کوئی شخص مکان خریدنا چاہتا ہے یا بیچنا چاہتا ہے, اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے یا اسے یہ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کہیں دھوکہ فراڈ نہ ہو جائے, تو ہم اس تمام پروسیس کی نگرانی کریں گے, ان کو سروسز دیں گے, مشاورت بھی دیں گے اور سروسز بھی دیں گے کہ اگر وہ کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے تو وہ اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اسکیم نہ ہو اور پیسے اس کو مل جائیں. اگر وہ کوئی خریدنا چاہتا ہے تو اس وقت تک ہم اپنی خدمات ان کو دیں گے جب تک وہ ایکسکلوسیو اونر نہ بن جائیں. اسی طرح سے اگر کوئی شخص قسطوں پہ لینا چاہتا ہے, کوئی کمرشل پراپرٹی لینا چاہتا ہے یا کوئی پلاٹ لینا چاہتا ہے,
تو اب آپ دیکھیں پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پراپرٹی میں اسکیم کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ اسکیم کا شکار ہوتے ہیں. ہم اپنے طور پہ ویریفائی کریں گے چیزوں کو, ویریفائی کرنے کے بعد ہم ریکمینڈ کریں گے اور اس چیز کو انشور کریں گے کہ ان کے ساتھ اسکیم نہ ہو. یا سپوز آپ کوئی گھر لینا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ کو نہیں پتا کہ اس گھر پہ پہلے ہی کوئی لیٹیگیشن چل رہی ہے, کوئی سٹے ہے, یا کسی نے اونر نے پہلے معاہدہ طے کیا ہوا ہے, کیونکہ عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ زندگی میں ایک آدھ بار یہ کام کرتے ہیں, ان کو اتنا قانونی معاملات کا نہیں پتہ ہوتا. ہم اس پراپرٹی کی جو قانونی حیثیت ہے وہ ہم کنفرم کریں گے اور آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ سیف چیز کو خریدیں, اور اس کے بعد اس تمام پروسیس کی ہم نگرانی بھی کریں گے اگر آپ ہماری سروسز لیں گے. اس طرح کی جتنی بھی چیزیں آج کل کے دور میں, مطلب جو لوگ کسی اور شہر میں رہتے ہیں یا بیرون ملک رہتے ہیں, بیٹیوں کا بہنوں کا رشتہ کرتے ہیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو لوگوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا. بالکل صحیح. آپ کسی شخص کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں, ہم آپ کو انفارمیشن گیدر کر کے دیں گے, ہر اس شخص کے بارے میں جس کے بارے میں آپ انفارمیشن لینے کا قانونی طور پہ حق رکھتے ہیں. اچھا, اس میں یہ تھوڑا سا میں نے اس لیے میں کہنے لگا تھا کہ یہ کیا یہ غیر اخلاقی. جی میں غیر اخلاقی اس لیے میں نے آپ کو کلیئر کر دیا کہ قانونی طور پہ آپ اس شخص کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کرنے کا حق رکھتے ہیں. سپوز آپ کراچی میں بیٹھے, یہاں آپ کسی کے ساتھ بزنس ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں, اب آپ اس بندے کو پیسے بھیج دیتے ہیں 2-4 کروڑ, وہ بندہ اسکیم ہے. آپ وہی ایک تھوڑی سی نامنل سی فیس ہمیں دیں گے, ہم مارکیٹ میں جائیں گے, اس بندے کو ملیں گے, سراؤنڈنگ سے پتہ کریں گے, تمام انفارمیشن اس کی کریڈیبلٹی کے بارے میں کلیکٹ کر کے آپ کو دیں گے, آپ بے دھڑک ہو کے اپنا کاروبار کریں گے. اس طرح کی کوئی بھی آپ کی زندگی میں کوئی بھی پرابلم آتی ہے جس کو حل کرنے میں ہم قانونی طور پہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں, وہ کریں گے. آگے فردر ویڈیو میں جا کے ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم نے اس وقت کون کون سی اسپیسیفک فیلڈز. میں یہی پوچھنے والا تھا کہ اسپیسیفک آپ ذرا بتا دیں تاکہ بہن بھائیوں کو نا بات سمجھنے میں آسانی ہو. اس وقت جمشید صاحب جو ہم نے شروع کی ہے نا, وہ ہم نے 4 فیلڈ کو پریفرنس بیسڈ چوز کیا ہے. اس میں سب سے پہلے ہم لیگل سروسز دے رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں بائی پروفیشن ایڈوکیٹ ہوں, تو اس میں کسی بھی قسم کی آپ کو لیگل سروسز چاہیے ہوں گی, آپ کو مشاورت چاہیے ہوگی, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی. نہیں, اس میں یہ ہے کہ جو پاکستان سے باہر لوگ بیٹھے ہیں وہ پاکستان کی حد تک ہماری سروسز لے سکتے ہیں, لیکن باہر کی سروسز نہیں دیں گے. مطلب اگر کوئی اوورسیز ہے اور اس نے پاکستان میں ہماری سروسز لینی تو ہم ان کو سروسز پرووائڈ کریں گے. اس میں تمام قسم کی سروسز ہوں گی. آپ نے کوئی ڈاکومنٹ بنوانا ہے, آپ کا کوئی فیملی میٹر ہے, آپ نے اپنا نکاح نامہ تیار کروانا ہے, ڈائیورس پیپر ہیں, بچوں کی وزیٹیشن ہے, بچوں کے باہر جانے کے لیے اجازت ہے, کوئی بھی آپ کا جائیداد کا کیس ہے, جتنے بھی ایسے قانونی معاملات میں آپ کو ہماری ضرورت ہوگی وہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے کنسلٹنسی, ایک ہے سروسز. دونوں میں ڈفرینٹ بٹوین کنسلٹنسی اینڈ, اس میں یہ ہے کہ جو کسی بھی معاملے میں ہم سے رابطہ کرتا ہے اور ہم اس کو مشورہ دے دیتے ہیں, دس از کالڈ کنسلٹنسی. ٹھیک ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ کنسلٹ کیا, ہم نے ان کو اپنی رائے دے دی, اپنا قانونی مشورہ دے دیا, یہ کنسلٹنسی ہے. قانونی وے دے دی. ہاں, جو بھی, اور اس قانونی وے پہ چلنے کے لیے اگر وہ ہماری خدمات لیں گے تو وہ ہماری سروسز ہوں گی. وہ ہمیں ہائر کریں گے بطور وکیل, تو ہم اپنی سروسز ان کو دے دیں گے. سپوز مجھے, جہاں تک میں آپ کی بات کو سمجھا ہوں, میں اوورسیز پاکستانی ہوں یا پاکستان کے کسی دوسرے شہر میں رہتا ہوں, مجھے لاہور کے اندر کوئی پراپرٹی پسند ہے, میں کہتا ہوں جی مظہر صاحب یہ مجھے پراپرٹی پسند ہے, اس کو آپ ویریفائی کریں کیا یہ اتھینٹک ہے, جو بندہ یہ بات کر رہا ہے وہ صحیح بات کر رہا ہے. مجھے آگے سمجھ, اس میں یہ ہوگا کہ اب ظاہر ہے آپ کراچی میں بیٹھے ہیں یا آپ باہر بیٹھے ہیں, فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ آپ کو مارکیٹ ویلیو کا نہیں پتا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, ایک شخص کی چیز 70 لاکھ کی ہے, وہ آپ کو 170 کی بتا رہا ہے یا 1 کروڑ کی بتا رہا ہے, آپ کو یہ نہیں پتا. ہم سب سے پہلے یہ ویریفائی کریں گے کہ آیا جو اس نے آپ کے ساتھ پراپرٹی ویلیو کیا ہے, پراپرٹی کی ایکچوئل ویلیو کیا ہے. اس کے بعد ہم اس کی قانونی حیثیت دیکھیں گے, کیا آیا یہ شخص اونر ہے, آیا یہ شخص کا پہلے تو کسی کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہے, آیا اس کے پراپرٹی پہ کوئی لیٹیگیشن تو نہیں ہے, کوئی اسٹے آرڈر تو نہیں جاری ہوا ہوا, یا اس پراپرٹی پہ اپنا کوئی کیس تو نہیں چل رہا. یہ ساری چیزیں ویریفائی کرنے کے بعد ہم آپ کو رپورٹ دیں گے کہ جناب یہ ٹھیک ہے, اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہوگی تو ہم آپ کو رپورٹ دیں گے اس میں یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اب سیکنڈ کویشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ مجھے لاہور کا نہیں پتا, میں کسی جگہ کو نہیں جانتا, لیکن مجھے 10 مرلہ یا 1 کنال کا گھر یا پلاٹ ریکوائرڈ ہے, تو آپ کیا وہ بھی ریکمینڈ کریں گے؟ جی بالکل. اس میں ہم کیا کریں گے, سپوز آپ انسٹالمنٹ پہ لینا چاہتے ہیں
تو ہم آپ کو وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ریکمینڈ کریں گے جو LDA اپرووڈ ہیں, جو لیگل ہیں, جن کے ڈیولپر اچھے ہیں, جنہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے اور ڈیلیور کی ہے, تاکہ آپ کسی ایسی سوسائٹی میں نہ پھنس جائیں کہ 10 سال آپ کو پیسے دیتے گزر جائے اور وہاں پہ آن گراؤنڈ پلاٹ ہی نہ ہو, یا آن گراؤنڈ پلاٹ ہو ڈیولپمنٹ نہ ہو. تو یہ اس طرح سے ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے, اور اگر آپ ہمیں کہیں گے تو ہم اس سارے پروسیس کو کمپلیٹ کروائیں گے. سپوز آپ باہر بیٹھیں, آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے مطلب 10 مرلے کا پلاٹ لینا ہے, اب آپ کا یہ پرابلم ہے, آپ یہاں اپنے کسی رشتہ دار کو یا دوست کو پیسے بھیجیں گے. بہت سارے ایسے اوورسیز دوست ہیں جنہوں نے پیسے بھیجے تو پلاٹ بھی گیا اور پیسے بھی گئے. فیملی کے اندر 2-3 جی, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ مطلب وہ دوست یا اپنا رشتہ دار وہ پیسے کھا جاتا ہے اور آپ کو کچھ نہیں ملتا. ہم کیا کریں گے, ہم ان پیسوں کو انشور کریں گے کہ ان کے اپنا ذریعے ان کا پلاٹ کی بکنگ ہو, تمام فائل ان کی کمپلیٹ ہو, اور اس تمام پروسیس کو ہم کمپلیٹ کر کے ہم جو ہے اپنی سروسز کا ایک نامنل سے مطلب چارجز لیں گے. اچھا ماسٹر صاحب, بڑی اچھی آپ ماشاءاللہ سے آپ باتیں کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی اپنی پراپرٹی پاکستان میں سیل کرنا چاہتا ہوں, میں یہاں پر موجود ہوں یا نہیں موجود, دونوں صورتیں ہیں, چاہے میں پاکستان میں موجود ہوں چاہے پاکستان سے, تو اس کے لیے بھی آپ کی کمپنی, آپ کا ادارہ جو ہے کچھ ہیلپ آؤٹ کرے گا؟ جی سر, جو مطلب اگر اپنی پراپرٹی کو سیل کرنا چاہتا ہے, پلاٹ, کوئی کمرشل پراپرٹی, زرعی پراپرٹی, ٹھیک ہے, تو ہم اس میں بھی اپنی سروسز دیں گے, اور اس چیز کو انشور کریں گے کہ جب تک وہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہو جاتے, اس تمام پروسیس کی ہم نگرانی کریں گے اور اس کو قانونی طور پہ ہم کمپلیٹ کریں گے. ہاں, اس میں زرعی بھی ہوگی, اگر آپ نے کوئی زرعی زمین خریدنی ہے تب بھی, بیچنی ہے تب بھی, ہر طرح کی پراپرٹی سے ریلیٹڈ جو ہے ہم وہ سروسز دیں گے. ٹھیک ہے جی. اب مجھے یہ بتا دیں کہ پلاٹ میرے پاس موجود ہے لاہور میں یا کسی دوسرے شہر میں, یہ تو ایک الگ بات ہے, مطلب آپ سروسز, یہ سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ کن کن سٹی میں آپ سروسز دیں گے تاکہ میں فردر اپنے کوسچن آپ کی طرف بڑھاؤں. اس میں یہ ہوگا کہ جو لیگل سروسز ہے نا سر جمشید صاحب, وہ ہم اوور آل پنجاب میں دے رہے ہیں, صرف پنجاب کی بات کر رہا ہوں, پنجاب سے باہر نہیں, ٹھیک ہے. اس میں ہم نے ایک اپنا آفس بہاولپور میں سیٹ کیا ہے تاکہ ہم ساؤتھ پنجاب کو اس کے تھرو سیٹ کریں. لاہور میں ایک آفس ہے, اور انشاءاللہ موسٹ پروبیبلی ہم 1-8 مہینے میں ایک آفس اپنا پنڈی میں سیٹ کرنے جا رہے ہیں. جتنی بھی لیگل سروسز ہوں گی وہ پنجاب میں ہوں گی, سیل اینڈ پرچیز آف پراپرٹی کی جتنی سروسز ہوں گی وہ بھی ساری پنجاب میں ہوں گی, ٹھیک ہے, اوور آل پنجاب میں. اچھا مدر صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ جو اگر میرے پاس پلاٹ موجود ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کی کنسٹرکشن, میں تو آ نہیں سکتا, جی موجود نہیں ہوں, تو اس کے حوالے سے بھی سروسز ہیں؟ جی سر, اس میں یہ ہے جمشید صاحب کہ کنسٹرکشن آف ہاؤسز ہے نا, وہ ہم صرف لاہور میں پرووائڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر ہم باہر جاتے ہیں نا تو بہت ساری ایسی پرابلمز آتی ہیں جس سے ہمارے کسٹمر کا نقصان بھی ہوتا ہے اور ہمیں بھی مطلب وہ اس کو مینیج کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. جو ہماری لیگل سروسز ہیں یا سیل اینڈ پرچیز آف پراپرٹی کے حوالے سے وہ ہم اوور آل پنجاب میں دے رہے ہیں, لیکن جو کنسٹرکشن آف ہاؤسز ہے نا وہ ہم صرف اور صرف لاہور میں دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ ہماری سبسیڈری فرم ہے, ٹھیک ہے, رجسٹرڈ فرم ہے, وہ آپ کو سروسز دے گی گھر کی بنیادوں سے لے کے فائنل اس کی رینوویشن تک, ٹھیک ہے. اور اس میں صرف یہ نہیں کہ آپ کا نیا گھر ہے, اگر آپ کا پرانا گھر ہے اور آپ اس کو رینوویٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس کی رینوویشن کی سروسز بھی ہم پرووائڈ کریں گے. اچھا ہمارے سب باتیں تو ماشاءاللہ سے آپ بہت اچھی کر رہے ہیں. اب ذرا تھوڑا سا بہن بھائیوں کو یہ بھی بتا دیں کہ اس میں ظاہر ہے میں آپ کی سروسز لوں گا یا آپ سے کنسلٹنسی لوں گا, تو کیا طریقہ کار ہے اس کا, اس کے کیا چارجز ہوں گے؟ ایسا تو نہیں کہ مجھے یہاں پہ بیٹھے ہوئے بہت بھاری آپ کو فی ادا کرنا ہوگی؟ اس میں سر جمشید صاحب جو کنسٹرکشن آف ہاؤسز کے حوالے سے ہماری سروسز ہے نا, اس میں ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ ہم فکس ریٹ پہ کام نہیں کرتے. اچھا, مطلب جس طرح سے فارمز کرتی ہیں نا یا لوگ ٹھیکیدار کرتے ہیں کہ جی پر اسکوائر فٹ انہوں نے طے کر لیا اور آپ کو بنا کے دے دیا, نہیں, کیونکہ اس میں ایک ریزن, جی میں وہی بتانے جا رہا تھا. اس کی ریزن یہ ہے جمشید صاحب کہ پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں نا ان میں ویریشن ہے ریٹس میں بہت زیادہ. آج ایک چیز کا ریٹ اور ہے, 10 دن کے بعد اور ہے. یہ ایسا نہیں ہے گھر کے 2 دن میں یہ تیار ہو جانا ہے, اس میں تقریباً 5 سے 6 مہینے کا ٹائم لگے گا. اس میں یہ ہے کہ پھر جو لوگ پر اسکوائر فٹ ریٹ طے کر لیتے ہیں نا, جب چیزوں کے ریٹ بڑھتے ہیں ان کا مارجن کم ہوتا ہے تو وہ پھر ان کے دل میں لالچ آتا ہے, بے ایمانی کرتے ہیں. جی, وہ پھر کیا کرتے ہیں, وہ چیزوں کا جو معیار ہے وہ گرا دیتے ہیں. خستہ مٹیریل جی ہاں,
ہم سر یہ کریں گے جو بھی ہمارے جو تھرو کنسٹرکشن آف ہاؤسز کا پروجیکٹ کرے گا، ہم یہ کریں گے کہ ہم ان سے 3 لاکھ روپے سائٹ کا چارج کریں گے. اچھا. اس نے 3 مرلے کا گھر بنوانا ہے، اس نے 5 کا بنوانا ہے، اس نے 10 کا بنوانا ہے، کنال کا بنوانا ہے، جتنا بھی اس نے گھر بنوانا ہے، ہم 3 لاکھ روپے اس کا سائٹ کا چارج کریں گے. اور اس کے بعد جتنی ان کی کنسٹرکشن کی کاسٹ آئے گی، ٹوٹل کاسٹ جتنی آئے گی، وہ ٹوٹل کاسٹ کا ہم 10% لیں گے. ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 3 مرلے کا گھر بنوائیں گے، اس پہ آپ 50 لاکھ لگاتے ہیں، تو 5 لاکھ آپ کا وہ ہوگا جو آپ نے 10% کے حساب سے دینا ہے، اور 3 لاکھ روپے فکس ہوگا. اسی طرح سے اگر 1 کنال کا گھر ہے اور اس پہ آپ 2 کروڑ لگاتے ہیں، تو 2 کروڑ کا 10% 20 لاکھ ہمیں آپ وہ دیں گے سروسز کا، اور 3 لاکھ روپے آپ کے سائٹ کے چارجز ہوں گے. اس طرح سے آپ ہمیں جو ہے وہ کنسٹرکشن آف ہاؤسز کے حوالے سے اس طرح سے ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے. ٹھیک ہے. اس میں میں نے آپ کو 3 مرلے کا بنوایا گھر، یا 5 کا بنوایا، 10 کا بنایا، یا 1 کنال کا بنوایا، دیٹ از سیپریٹ تھنگ. لیکن اس میں آپ میری کیا بچت کریں گے؟ میں کہتا ہوں سریا، مثال دے رہا ہوں، سریا 300 روپے ہے، آپ سریا لکھ دیتے ہیں جی 350 روپے ہے، مثال دے رہا ہوں. تو اس میں یا تو مجھے کوئی ایسا بینیفٹ دے نا، مجھے سمجھ آئے یار مجھے ایک چیز ایک تو سستی مل رہی ہے، کوالٹی بھی اچھی مل رہی ہے اور سستی بھی مل رہی ہے، تو اس میں میرے پیسے بچیں گے تو میں آپ کو دوں گا، ادروائز مجھے کیا ضرورت ہے؟ جی بالکل ایسے. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے سر کہ جو ہمارا اس ادارہ ہے نا، اس کا مقصد ہے ٹرسٹ وردی سروسز پرووائڈ کرنا. ٹھیک ہے. ہم کسی صورت بھی اس ٹرسٹ کو بریک نہیں کرتے جو ہمارا اور ہمارے جو کسٹمر ہے اس کے درمیان ہے. اب جو بات آپ نے کی ہے کہ اس میں آپ ہمیں پیسے دے رہے ہیں اور ہم آپ کو بدلے میں کیا بینیفٹ دے سکتے ہیں، سر ایسا ہے کہ آپ نے ایک گھر بنوانا ہے پوری زندگی میں. ہمارا یہ ڈیلی کا کام ہے، ہمیں یہ چیزوں کا پتہ ہے کہ کون سی چیز کہاں سے اچھی ملتی ہے اور کہاں سے سستی ملتی ہے. میں بڑے یقین اور وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس وقت آپ کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوگی نا، تو جو آپ نے ہمیں پیسے دیے ہیں نا، وہ پیسے ہم آپ کی پرچیز میں بچا چکے ہوں گے، کیونکہ ہم نے تو بے ایمانی کرنی نہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی بائنڈنگ تو نہیں ہے نا، اوپن مارکیٹ ہے. میں آپ کو سریا لے کے دے رہا ہوں 220 روپے، اور اوپن مارکیٹ میں 210 ہے، تو آپ تو میرا گریبان پکڑیں گے. بالکل صحیح. اگر اوپن مارکیٹ میں 220 ہے اور میں آپ کو 210 لے رہا ہوں، تو پھر تو میرے جسٹیفائی ہے نا پیسے. اسی طرح سے آپ اینٹوں کی بات کر لیں، اسی طرح سے آپ ٹائلز کی بات کر لیں، جس بھی آئٹم کی بات کریں گے، ظاہر ہے ہم یوز ٹو ہیں، ہمارے لنکس ہیں، ہم مطلب لوگوں کے ساتھ مسلسل کاروبار کر رہے ہیں، ہمیں چیزوں کا بھی پتہ ہے کہ کون سی چیز کہاں سے اچھی ملے گی اور کون سی چیز کہاں سے سستی ملے گی. اس طرح سے جو آپ کی ایکچوئل کاسٹ ہے ہمیں دینے کے بعد انشاءاللہ وہ بھی آپ کی کم ہوگی اگر آپ خود بنائیں گے تو. بہترین جناب، بڑی اچھی ماشاءاللہ سے باتیں کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کی کمپنی کیا کیا سروسز دیتی ہے؟ اس کے علاوہ سر جو 4th ون ہم نے فیلڈ چوز کی ہے نا سر، وہ ہے انویسٹمنٹ اینڈ بزنس پلانس. ہم نے یہ سروس خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے شروع کی ہے جو بیرون ملک رہ رہے ہیں. ان کے پاس انویسٹمنٹ ہے 10 لاکھ 20 لاکھ 1 کروڑ 10 کروڑ جتنی بھی ہے، مطلب ظاہر 1 لاکھ ہی کیوں؟ ہاں ظاہر ہر بندے کی مطلب ڈفرینٹ کیپیسٹی ہے. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں، وہ وہاں نوکری کر رہے ہوتے ہیں 4-5 لاکھ روپے کی، 25-30 لاکھ روپے ان کے پاس سیونگ ہوتی ہے. اب اگر وہ 25-30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ لے کے پاکستان آ جاتے ہیں اور یہاں آ کے کاروبار شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے تو انہیں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ 3-4 لاکھ کی نوکری گئی، وہ گیا. اور دوسری یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ انہیں کسی چیز کی سمجھ نہیں ہوتی. 40-50 لاکھ لا کے وہ یہاں کاروبار شروع کرتے ہیں، 2 سال کے بعد، سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ لاس ہو گیا، اور وہ بیچارے پھر اس کو کسی نہ کسی حساب سے وائنڈ اپ کر کے پھر واپس چلے جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے سر ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے ایسا بزنس پلان دیا ہے انہیں کہ وہ پاکستان سے باہر ہی رہیں، اپنی نوکری کو کنٹینیو کریں. جتنے انویسٹمنٹ وہ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹ کریں، یہاں اپنا کاروبار ان کا رننگ شروع ہو جائے گی. جس وقت انہیں لگے کہ وہ اپنے کاروبار سے اتنا ارن ہو رہا ہے کہ وہ اپنی نوکری کو چھوڑ کے یہاں آ سکتے ہیں، وہ چلتے کاروبار پہ آ کے بیٹھ جائیں. کیسے میں ٹرسٹ کروں گا؟ میرے پاس 30 لاکھ ہے یا 50 لاکھ ہے، میں آپ کو کیوں دوں گا؟ جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کا مطلب اس میں یہ ہے کہ کیونکہ جو شخص بھی ہمارے ساتھ کام کرے گا نا جمشید صاحب، ہم نے بزنس کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں رکھنا ہے. ہم نے بزنس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا ہی نہیں. ٹھیک ہے، پیسے اس کے پاس جو اس کی انویسٹمنٹ ہے نا، یا تو اس کے پاس ہوگی ہارڈ کیش کی صورت میں، یا پاکستان میں ہوگی کسی ایسٹ کی صورت میں. ٹھیک ہے، اور وہ ایسٹ پہ بھی کنٹرول اسی شخص کا ہوگا. مثال کے طور پر میں
पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, मैं कोई शोरूम बना लेता हूँ फर्नीचर का, क्या उसका किरायानामा, उसका उस जगह की सारी वो मलकियत आपके दरमियान और मेरे दरमियान कोई मुआहदा होगा जी, जिसमें आप सर्विसेज के पैसे लेंगे सिर्फ या पार्टनरशिप करेंगे? थोड़ा सा ये बता। जी मैं बता देता हूँ। इसमें यह है कि जमशेद साहब, पहले तो हमने इतना इसमें 4 जो है वो बिज़नेस प्लान सेट किए हैं, ठीक है। हम उन 4 में काम करेंगे, ठीक है। उनके बाहर हम काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हर कारोबार की एक्सपर्टीज डिफरेंट होती है। हम किसी के पैसे उठा के किसी कारोबार में ऐसे लगा दें, उसमें लॉस हो जाए, खुदा ना खास्ता उस भाई का पैसा ज़ाया हो, ठीक है। इसलिए हम कोई भी ऐसे रैंडम काम नहीं करेंगे। जो 4 काम हैं हम उन 4 कामों में इन्वेस्ट करेंगे, और उन 4 कामों में जो भी बिज़नेस का कंट्रोल होगा ना, अगर एक शख्स बाहर बैठा है, यहाँ उसका कोई कज़न है, कोई भाई है, अगर वो उसके ज़रिए करना चाहेगा हम उसके ज़रिए करेंगे। अगर वो हमारे साथ बतौर पार्टनर करना चाहेगा तो उनका और हमारा एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लिखा जाएगा, जिसमें हर चीज़ लिखी होगी कि इनके इतने पैसे हैं, इनका हम ये काम कर रहे हैं, और इसका जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशो से हमारे दरमियान तय होगा, ठीक है। और अगर वो चाहते हैं कि नहीं जी हमारे पास बंदा है, फिर हम उनको बिज़नेस प्लान दे देंगे, ठीक है। और बिज़नेस प्लान पे उस पर वो काम करें, वो बंदा जाने जो इसके थ्रू वो काम कर रहे हैं, वो इन्वेस्टर जाने, हम अपना बिज़नेस प्लान दे के हम साइड पे हो जाएंगे, उनका अपना बिज़नेस होगा। अच्छा जी, अब बता दें, मेरा वो सवाल जो सबसे अहम है वो ये कि ज़ाहिर है आपने कंसल्टेंसी देनी है, सर्विसेज देनी है। अगर कोई बहन भाई आपसे कंसल्टेंसी लेता है, उसके बाद आपसे सर्विसेज भी लेता है, और उसके बाद आपके साथ बिज़नेस पार्टनर भी बनता है, तो इनकी टर्म एंड कंडीशंस तो आपने दी हैं, बता अब ज़रा अपनी फ़ी भी बता दें ताकि बहन भाइयों को बात को समझने में आसानी हो। जी जमशेद साहब, ऐसा है कि जितनी भी हमने ये फील्ड्स डिस्कस की हैं, इसके अलावा भी कोई भी आपका प्रॉब्लम है, कोई भी आपका मसला है जिसमें आप हमारी हेल्प चाहते हैं, ठीक है, उसमें ये होगा कि उसके 2 तरीके हैं। अगर तो आप हमसे सिर्फ कंसल्टेंसी की हद तक हमें इंगेज करेंगे तो उसमें ये होगा कि हम आपसे कंसल्टेंसी की फ़ीस चार्ज करेंगे, ठीक है, जो होगी सिर्फ $100। $100 जी, ठीक है। जो भी शख्स हमारी कंसल्टेंसी की सर्विसेज लेगा, इक्वलेंट टू $100 हम उससे चार्ज करेंगे। ये $100 इसलिए रखें कि कोई शख्स यूएई में रह रहा है, कोई सऊदी अरब में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, कनाडा में, जर्मनी में, तो मतलब एक ही स्लैब हो, हर एक को पता हो कि इतने पैसे हैं, ठीक है। इक्वलेंट टू $100 हमारी कंसल्टेंसी की फ़ीस होगी। जिस बंदे का जो भी प्रॉब्लम होगा वो हमसे रब्ता करेगा, ठीक है, बज़रिया व्हाट्सएप, ठीक है। जब वो बज़रिया व्हाट्सएप हमसे रब्ता करेगा, अपना नाम और एड्रेस टाइप करके हमें सेंड कर देगा, और उसके बाद वॉइस नोट की सूरत में वो अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर कर देगा। अच्छा, इसमें ये पहले मैंने प्लान किया था कि मतलब इसको हम इस पे ना पूरा अपना मतलब सिस्टम बना के लड़कों को बैठा देते हैं, लेकिन अब मैंने उसको स्किप कर दिया है। स्किप मैंने इसलिए कर दिया है कि बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जो पर्सनल मैटर्स होते हैं, जिससे सिक्रेसी लीक होती है। जितने लोग भी अब व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे ना, एक ही नंबर देंगे जिसको मैं पर्सनली हैंडल करूँगा, ताकि जो शख्स भी, जो क्लाइंट भी मुझसे कोई भी चीज़ डिस्कस कर रहा है, सिक्रेसी ब्रेक ना हो। तो वो जब अपना वॉइस नोट की सूरत में अपना जो भी प्रॉब्लम होगा वो हमसे शेयर कर देगा, हम उस पर वर्किंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मैं उन्हें बता दूंगा कि ठीक है, आपका ये प्रॉब्लम मैंने सुन लिया है, ये मामला है जिसको हमने सॉल्व करना है, उस पर हम अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देंगे, और वो हमें सिर्फ $100 के इक्वल पैसे ट्रांसफ़र कर देगा, जो हमारी कंसल्टेंसी फीस। $100। अच्छा, $100। जी जी, $100 वो हमें कंसल्टेंसी फीस की सूरत में शेयर कर देगा। अच्छा, हम उसको वो लीगल हल है तब आप स्टार्ट करेंगे जी इसके ऊपर काम। जी जी जी, ठीक है। उसमें ऐसा है ना कि मैंने सपोज एक बंदे का वॉइस नोट सुना, वो मैं काम कर ही नहीं सकता, तो मैं क्यों उससे पैसे मंगवाऊं? बिल्कुल सही, ठीक है। मैं जब उसे ओके करूंगा कि जी ओके, हम इसको हल कर सकते हैं, इस बारे में हम आपको मशवरा दे सकते हैं, इसका हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, फिर मैं उस पर वर्किंग स्टार्ट करूंगा और वो हमें $100 पे कर देगा। हम उसको अपना मशवरा दे देंगे, जो हमने कंसल्टेंसी फीस ली है वो उस रास्ते पे चला जाए, अपना मसला हल करे। उसने बिजनेस प्लान लेना है, ले अपना चला जाए। उसने किसी मामले में कोई भी हमारी राय लेनी है कानूनी, वो ले और चला जाए। अब आते हैं कि वो कहता है कि जी ये तो आपने रास्ता बता दिया, अब इस रास्ते पे आप ही लेके जाएं,
ठीक है, सपोज कोई केस है, उन्होंने बतौर वकील हमारी सर्विसेज लेनी है। ठीक है, कोई बिजनेस है तो फिर बिजनेस में उसने बतौर पार्टनर या बतौर एम्प्लॉय मेरी सर्विसेज लेनी है। अच्छा, बतौर एम्प्लॉय भी आप जी जी, बतौर एम्प्लॉय भी, के मतलब उनको हम बिजनेस सेट कर देंगे, उनका लड़का बैठे जो उनका है वो करे, हम उसकी सुपरविजन करेंगे, उसके अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे, कोई लीगल हर्डल आती है हम उसको हैंडल करेंगे। उसमें ये होगा कि वो हमारे साथ फिक्स पैसे तय कर लेगा। ठीक है। उसमें अगर वो हमारे साथ चलना चाहता है तो फिर वो हर केस की जो फीस है वो वेरी करेगी, ठीक है, वो डिफरेंट होगी। ठीक है, वो हम उनके साथ पर्सनली तय करेंगे, और जो $100 हमने कंसल्टेंसी का लिया होगा वो भी हम उसको वहाँ से माइनस कर देंगे अगर कोई सर्विसेज आपकी लेते हैं। जी जी, बेहतरीन, ज़बरदस्त। और मेरे ख्याल में और कोई फील्ड रह तो नहीं की माशाल्लाह से आप एक अच्छा आइडिया लेके आए। मुझे ये लग रहा है कि आपने अपना एक छोटा सा बिजनेस आइडियाज़ विद जमशेद बदर बना लिया। सर ऐसे है जमशेद साहब के, आप भी नेक नीति से लोगों की हेल्प करने के लिए काम कर रहे हैं, तो हमने कहा कि आपकी नेकी में से थोड़ी सी नेकी हम भी चुरा लें। जरूर जी, ये तो जितना शेयर किया जाए। तो उसमें यह है कि ये 4 तो स्पेसिफिक फील्ड्स होंगी, उसके अलावा भी किसी भी किस्म का ऐसा प्रॉब्लम जिसमें लीगली हम अलाउ हैं आपकी हेल्प करने में, हम वो करने के लिए तैयार हैं। बेहतरीन जनाब, बहुत अच्छी बातें आपने की हैं, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दें। ये थी जनाब आज की एपिसोड। अगर आपको किसी भी हवाले से अपनी कोई कंसल्टेंसी चाहिए या सर्विसेज चाहिए, आप समझते हैं, तो जनाब मदर साहब का नंबर चल रहा है और यहाँ पर आप रब्ता करके इनसे सारे कानूनी जो मुआवनत है वो आपको मिल जाएगी। आज की एपिसोड कैसी लगी ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और आज तक के लिए इतना ही। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप लोगों को शुक्र में रखे, शाद रहें, आबाद रहें और ज़िंदगी में ढेरों कामयाबियाँ समेटें। अपने भाई जमशेद बदर को दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।